تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. محترم مقام سائیں منیر احمد جان نقشبندی صاحب، محترم مقام سید السادات سید ریاض حسین شاہ صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم مقام سید السادات پیکر شفقت و محبت پیر طریقت سید ہمت علی شاہ بخاری صاحب دامن برکاتہم عالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ مٹری شریف، نائب امیر تحریک منہاج القرآن بلوچستان پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ گشکوری صاحب، اور حضور قدوۃ الاولیاء قدوۃ السالکین مثل حضور غوث اعظم پیکر شفقت و رحمت، پیکر جود و سخا اور علم و عمل کا بحر یکتا، حضور قدوۃ الاولیاء کے اس آستانہ اور دربار غوثیہ پر خدمت کی ڈیوٹی کرنے والے خادم دربار دوست محمد صاحب، حافظ محمد اقبال صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ حافظ محمد طاہر سومرو صاحب، اور محترم حافظ محمد وقار قادری صاحب، نائب ناظم تنظیمات نگران بلوچستان تحریک منہاج القرآن. سچ بتاؤں عاشقوں، میں اپنے نصیبے پہ ناز کر رہا ہوں. میری ابھی اپنے والد محترم سے بات ہو رہی تھی. میرا تعلق ذاتی طور پر کسی علمی گھرانے سے نہیں ہے، مگر ہم تو لکڑیاں توڑنے اور لوہے سے کام کرنے والے لوگ تھے. آج میرا نصیبہ دیکھیں، دربار غوثیہ حضور قدوۃ الاولیاء پر ان کی نوکری اور ان کے نانا کی بات سنانے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ کہاں سے لا کر مجھے کہاں کن میں اور کن کی بات کس در پر سنانے کا موقع ملا. میری اوقات قطرے جتنی بھی نہیں کہ میں ان سمندر والوں کی بات کر سکوں. میں آپ کے سامنے بڑا سنبھل کے کوشش کر رہا ہوں. یہ وہ دروازہ ہے جس در سے بڑے بڑوں نے جھک جھک کر پیا ہے اور سارے زمانے کو سیراب کیا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور اس بات کے ساتھ، اس قطع کے ساتھ کہ عطا کی حد ہی نہیں، لطف کا حساب ہی نہیں، اس آستانے کرم کا کوئی جواب ہی نہیں. بس ایک نظر سے پلاتے ہیں عمر بھر کے لیے، جو بار بار پلائیں گے وہ شراب ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنی بات کا آغاز، سبحان اللہ. مجھے تقریر بھول گئی کہ میں کیا کرنے آیا ہوں. حضور غوث پاک کی بات میں کیا کروں. ان کے شہزادے کے در پر کھڑے ہو گئے یہ عالم ہے جن کی خوشبوئیں ہیں. اصل تو لاہور میں انہوں نے ہمیں شرف بخشا ہے. سبحان اللہ. یہ خوشبوئیں ہیں اور اس در کا یہ عالم ہے. تو وہ حضور غوث پاک کی بات پھر تو بہت بلند ہے، اور پھر تاجدار کائنات کی بات تو اس سے بھی بلند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بات تکلم میں ہوگی، مگر آپ عاشقوں کی بات، عاشقوں کی بولی ایک ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور میں تو خود کو عاشق بھی نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں جو اس درد والے ہو جاتے ہیں جن کو ان کا درد مل جائے، جنہوں نے ان کی آنکھوں کی مستی سے پیا ہے یار کے میخانے کی خیر کو. اس نسبت سے کہوں گا کہ درد والوں کا درد ایک ہوتا ہے، بولی چاہے کوئی بھی ہو، درد ایک ہی ہوتا ہے. وہ رومی کی زبان میں بولے تو درد وہی بولتا ہے.
وہ جامی کی زبان میں بولے تو درد ایک ہی بولتا ہے، وہ حسان ابن ثابت کی زبان میں بولے تو درد ایک ہی بولتا ہے، بے شک وہ ملا مست کی زبان میں بولے تو درد ایک ہی بولتا ہے، وہ مست توکلی کی زبان میں بولے تو درد ایک ہی بولتا ہے۔ سبحان اللہ تو عرض کر رہا ہوں، کتنی آنکھیں ہوں گی جنہوں نے حضور قدوۃ الاولیاء کو دیکھا ہوگا، سبحان اللہ سبحان کتنی ہوں گے جنہوں نے دست بوسی کی ہوگی، بے شک اور کتنوں نے اس میخانے سے براہ راست جب بغیر نقاب کے ہر کوئی دیکھتا تھا، اور میں نے سنا ہے جو کوئی انہیں دیکھتا تھا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، بے شک سبحان اللہ اور اس کی تمثیل دیکھنی ہو تو ببر شیر سرکار حضرت محمد جان محمد ضیاء الدین کو دیکھیے۔ سبحان اللہ آپ کی صحبت میں بیٹھنا کیسا ہے؟ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے ہوں صحیح، ایسے لگتا ہے جیسے عشق دیواروں پر رقص کر رہا ہے۔ سبحان اللہ تو میں حضرت فاروق اعظم کی بات سے بات کرتا ہوں۔ آپ ایک دن خلیفہ وقت ہو کر مسجد نبوی کے کونے میں رو رہے تھے۔ اللہ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میں اپنی اوقات یاد کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ کیا مطلب؟ کہا میری اوقات یہ تھی، آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے سے پہلے میرے باپ نے مجھے صحرا میں اونٹ چرانے بھیجنے، مجھ سے اونٹ نہیں چرتے تھے، اور جب سے پھر غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالا ہے 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں، اور کیسر و کسرا عمر کی آواز سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ اور ایک عاشق نے پہچان کا ذکر کیا، میں کر کے بات کروں گا، حالانکہ یہ آستانہ میں والا نہیں ہم والا ہے، کمی کو معاف کیجئے گا۔ فرماتے ہیں مجھ سے میری اوقات پوچھتا ہے تو سن، ایک جاروب کش ہوں ان کی گلیوں کا میں، ایک نوکر ہوں آل محمد کا میں غلامان دربار ہوں، ایک فقیر رہے عشق و مستی ہوں میں ہاتھوں میں کشکول تھامے ہوئے صدا دے رہا ہوں کرم یا نبی، کرم یا نبی۔ یہ پیروں میں زنجیر کی جھاجریں، گلے میں غلامی کا پٹکا بھی ہے مگر بد نصیبی کی یہ انتہا، ان کے گلیوں کے کتوں میں شامل رہوں، میں کمینہ تو اس کے بھی لائق نہیں، میں تو بے دام بردہ ہوں سرکار کا، اپنے آقا کی مرضی کا پابند ہوں، کون ہوں میں جو دعوی عشق کروں، کون ہوں میں جو بڑھ چڑھ کے باتیں کروں، یہ کرم ہے مگر میرے سرکار کا، مجھ خطا کار کو، مجھ گناہگار کو، مجھ سے ناکارہ مجہول انسان کو اپنی مدحت نگاری کا منصب عاشقوں، دربار غوثیہ کی کیفیت سے وہ ان سے لذت لینے والوں جن کی لذت صحبت سے لذت حضور غوث پاک اور لذت صحبت سرکار کی فیض کی رمق ملتی تھی، سبحان اللہ جو فرماتے حضور غوث پاک کے مریدی لا تخف واشن فإنی عدوم عند القتال، سبحان اللہ جن کے کرم نوازیوں کے بستر یوں کھلیں، 90 سال میرے حضور غوث پاک نے عمر پائی، رب نے 90 کے قریب ہی ولایت سے متعلقہ آیتیں قرآن میں اتار دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن مجید سورہ یونس کی آیت تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جان لو۔ اور اتنی تاکیدات کے بعد پھر مالک کریم فرماتے ہیں ان حروف مشبہ بالفعل لا کے کہتا ہے بے شک اب شک بھی نہ کرنا۔ مالک پہلے بھی شک نہیں تھا، کہا جو وساوس کا کوئی ہلکا سا ذرہ بھی رہ گیا میں اسے بھی مٹا دینا چاہتا ہوں، اور فرماتا ہے ان اولیاء اللہ، سبحان اللہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، لا خوف، زندگی کا کوئی بھی لمحہ آ جائے، لا خوف، وہ اپنے مالک کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ سبحان اللہ سچ بتائیں اس آستانے پر وقت کے بڑے بڑے حکمران آئے کہ نہ آئے؟ بے شک آ کر اپنی
وہاں پر خدمت بھی پیش کرنے کی کوشش کی سبحان اللہ اور اپنا نذرانہ بھی دینے کی کوشش کی. بے شک اگر میرے جملے غلط ہوں تو مجھے ٹھیک کر دینا. بابا جب غوث پاک کا لنگر ختم ہو جائے گا پھر تجھ سے لے لے گا. ایسا ہی جملے ہیں. سبحان اللہ ایوب خان کو کہا تھا ہاں میں بول رہا ہوں یہ جملے ایسے ہی ہیں اور عرض کر رہا ہوں لا خوف. رب کہتا ہے زندگی میں بھی ان کی حیات ظاہری میں بھی وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے. بے شک حالات جیسے بھی ہوں نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں. سبحان اللہ لا خوف. خوف زدہ نہیں ہوتے. اور اگلے لمحات کیسے ہوتے ہیں؟ رب فرماتا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سبحان اللہ اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. جب قبر و قیامت سے سب ڈرتے ہوں گے مگر ان کی قبر بھی قبر تھوڑی ہوگی, وہ تو جنت کی بیٹھک ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بے شک حشر اوروں کے لیے میدان قیامت ہے, میزان ہے, حساب و کتاب ہے, مگر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والے کیا ہوں گے؟ سورہ الحدید 57 نمبر سورہ. اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم. سبحان اللہ حبیب اس دن تیرے غلاموں اور تیری غلام ذاتیوں کا عالم یہ ہوگا کہ نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا. سبحان اللہ وہ سراپا نور ہوں گے. لوگوں جو مصطفیٰ کی بستی میں بک جائیں اور ہوں بھی خون مصطفیٰ, سبحان اللہ خون علی و فاطمہ, سبحان اللہ خون حسن و حسین, سبحان اللہ آل پاک, اور پھر اپنے آپ کو مزکا و مصفہ کریں. سبحان اللہ اوروں کی عبادات اور اوروں کی منزلیں جمع ہوتی ہیں مگر ان کی منزلیں اور قربتیں ضرب کھا کر قربت الہیہ میں اور مقام پر. سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ اب عرض کر رہا ہوں اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم. عرض کر رہا ہوں ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے بے شمار معنی ہیں. ولی کا ایک معنی محب بھی ہوتا ہے, محبت کرنے والا. بے شک ولی کا ایک معنی محبوب بھی ہوتا ہے, جس سے محبت کی جائے. ولی کا ایک معنی مددگار بھی ہوتا ہے, جو مدد کرنے والا ہو. سبحان اللہ ولی کا ایک معنی قریب بھی ہوتا ہے. بے شک اب میں نے چچا زاد کو بھی ولی کہتے ہیں, اس طرح سرپرست کو بھی ولی کہتے ہیں. سبحان اللہ اب ان معنی کے ساتھ یہ میں اتنا تو نہیں کہ میں سارے معنی بیان کروں, ایک معنی لیتا ہوں سبحان اللہ سبحان کہ ولی کے معنی قریب ہو. تو کس کے قریب ہوتا ہے تو وہ ولی ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کس کے قریب ہوا؟ اس پر مفسرین نے, عاشقین نے لکھا, اہل دل نے لکھا, فرمایا قرب کی دو قسمیں ہیں. ایک قرب عمومی ہے اور ایک قرب خصوصی ہے. قرب عمومی یہ ہے, اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, صحیح تو ہم ہر ایک کی شارک سے قریب ہیں. یعنی اللہ ہندو کی شارک کے بھی قریب ہے, اللہ سکھ کی بھی شارک کے قریب ہے, اللہ عیسائی کی بھی شارک کے قریب ہے, اللہ یہودی کی بھی شارک کے قریب ہے, اللہ اس کی شارک کے بھی قریب ہے جو اسے رب مانتا ہی نہیں, دہریہ ہے, دہریت والا, ایتھیسٹ ہے. اللہ کریم اس کی مومن کی تو شارک کے قریب اس کا ایمان ہے. تو جب رب ہر ایک کے قریب ہوا تو اس کا مطلب کہ ہر کوئی رب کے قریب بھی ہو گیا؟ کہ نہیں, اللہ ہر ایک کے قریب ہے مگر ہر کوئی رب کے قریب نہیں ہے. سبحان اللہ اللہ ہر ایک کے قریب ہے مگر ہر کوئی رب کے قریب نہیں. مالک تو ہر ایک کے قریب, مگر تیرے قریب کون ہے؟ فرمایا اس کا کلیہ قرب خصوصی کا بتاتا ہوں. سبحان اللہ میں کس کے قریب ہوں اور کون میرے قریب ہے؟ میں ہر ایک کے قریب, مگر میرے قریب وہ ہے النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ سبحان اللہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کچھ کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عرض کر رہا ہوں اللہ ہر ایک کے قریب ہوا مگر رب کے قریب کون؟ سبحان اپنی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں شارک کے قریب, اور حبیب کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے
نہیں، جان سے زیادہ قریب۔ سبحان اللہ مالک شارک اور جان میں فرق کیا ہے؟ آپ لوگ بکرے ذبح کرتے ہیں آپ کے ہاں، تو بکرے پر جب شارک پر چھری پھرے تو کیا ہوتا ہے؟ تڑپتا ہے، مطلب جان ہے۔ اور اگر جان ہی نہ ہو، آئے رب نے کہا اگر تو نے اس ایمان کی شارک کو شرک کی ہتھیار سے زخمی بھی کر لیا، ابھی بھی ممکن ہے تیری واپسی ہو جائے۔ وہ کیسے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ فرمایا جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، حبیب وہ تیری بارگاہ میں آ جائے۔ سبحان اللہ شارک سے اپنی ایمان کو زخمی کر بیٹھے، ابھی تڑپ رہا ہے، بچنا باقی ہے۔ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگے۔ صحابہ صحابی ہونے سے پہلے کیا بت کی پرستش نہیں کرتے تھے؟ ان الشرک لظلم عظیم نہیں ہے؟ ظلم عظیم، مگر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، ایمان لا کر چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا۔ سبحان اللہ ابھی نماز بھی نہیں اتری تھی مگر وہ صحابی تھے، سبحان اللہ ابھی نماز بھی حکم نہیں آیا تھا، وہ صحابی تھے، سبحان روزے کے احکام بھی نہ آئے مگر صحابی تھے، سبحان حج کے احکام بھی نہ آئے صحابی تھے، سبحان اللہ ارے شراب کی حرمت کے احکام بھی نہ آئے صحابی تھے، جہاد کا حکم بھی نہ اترا صحابی تھے، سود کی حرمت کا بھی حکم نہ اترا صحابی تھے۔ کس چیز نے صحابی بنا دیا؟ سبحان اللہ سبحان نماز نے؟ روزے نے؟ نہیں کس نے؟ عبادات نے؟ نہیں، کائنات کی سب سے بڑی عبادت ایمان کی نظر سے چہرہ مصطفیٰ کو تکنا اور وظیفہ کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عرض کر رہا ہوں سبحان اللہ اس کیفیت کے ساتھ مالک سے کہا مالک معاف کر دے، آئے اور تاجدار کائنات بھی فرمائیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، سبحان اللہ اور میرا حبیب بھی کہ سونیا میرے دروازے پر آ گیا ہے۔ آئے آئے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سبحان خودی تو کہا ہے حبیب جب کوئی سوالی مانگتا بھکاری مانگت تیرے دروازے پر آ جائے خالی نہ لوٹائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب خالی نہ جانے دینا۔ رب کہتا ہے بس یہ سننا تھا لواجت اللہ، سبحان وہ اللہ رب جو کہیں نہیں ملتا اس گناہگار کو مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ یعنی بتایا جا رہا ہے شرک بھی ہو جائے تو واپسی ایمان ممکن ہے، مگر اگر محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے تو جان ہی نکل گئی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ عرض کر رہا ہوں اب قربت کا دوسرا معنی کہ قربت رسالت میں آپ کی بارگاہ کی بات آ جائے، اور اس کا دوسرا معنی بھی دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سبحان اللہ حبیب جب یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں میرے بارے میں پوچھیں، ان سے میرے بندوں سے کہہ دو میں ان کے قریب ہوں۔ سبحان اللہ لو جی جب رب قریب ہو گیا تو پھر بارگاہ مصطفیٰ کریم کی بات، حضور غوث پاک کی بات، اور پھر پیران کرام حضور قدوۃ الاولیاء کی بات کرنا۔ قرآن کہتا ہے میں رب کہتا ہے میں سب کے قریب ہوں، تو ہمارا عقیدہ غلط تو نہیں ہو گیا کہیں؟ سوال آ گیا، سوال ہوتا ہے نا، تو میں اس سوال کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ، اس کو آیت کو غور سے پڑھیں، کیا کہنا ہے، سوال کس سے کرنا ہے، جانا کس کے پاس ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، حبیب جو تیرا سوالی بنے، جو تیرے دروازے پر آئے، اور سوالی کو منگتا نہیں کہتے، منگتے کو بھکاری نہیں کہتے، بیکاری کو حاجت مند نہیں کہتے، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ، علماء بیٹھے ہیں اور دربار غوثیہ میں فیضان غوث پاک کے صدقے کچھ خیر پات دے رہا ہوں،
دے نہیں رہا بلکہ سبق سنا رہا ہوں. میں نے غلط کہا, میں یہاں دینے والا نہیں ہوں. بے شک دینے والے وہی ہیں جن کے دروازے پر آپ بیٹھے. سبحان اللہ. عرض کر رہا ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ, حبیب جو تیرے در کا سوالی, جو تیرے منگتا, تیرے در کا منگتا, عبادی, وہی تو میرا بندہ ہے. اعلیٰ حضرت نے کام ٹھیک کر دیا. خوف نہ رکھ ذرا رضا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرض کر رہا ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ, حبیب جو تجھ سے میرے بارے میں پوچھے, میرے بارے میں سوال کرے, اسے کہو جو تیرے پاس آ جائے, اسے کہو میں رب اس کے قریب ہوں, چونکہ مصطفیٰ میرے قریب ہے اور میں اپنے حبیب کے قریب ہوں. اب جو حبیب کے قریب ہے وہی رب کے قریب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی قربت ہے. بے شک. با خدا خدا کا یہی ہے در, ہائے. نہیں اور کوئی مفر مکر, بے شک. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جس کو یہ ولایت مل جائے, بے شک. جو صورت اور سیرت مصطفیٰ کا وظیفہ کرنے والا بن جائے, ہائے ہائے. جو تزکیہ و تصفیہ کرنے والا بن جائے, سبحان جو رذائل اخلاق کو دور کرے, جو حسد سے خود کو جان بچائے, جو بغض کو صاف کر دے, جو بددیانتی کو صاف کر دے, جو مخلوق سے لالچ کی نظر اٹھا لے اور صدق والا بن جائے, اخلاص والا بن جائے, اس سے ملاقات والا بن جائے, اس کے محبوب کے ہجر و وصال کی کیفیت والا بن جائے, جس کو یہ کیف مل جائے اور وہ ایسی کیفیت محبت ہدایات اور اس کے محمدی میں گم ہو جائے کہ صورت دیکھے تو یار کی, سیرت دیکھے تو یار کی, اور دونوں کو جب جمع کرے تو اس آئینے میں رب کی رضا کا طالب اور آرزو مند بن جائے. سبحان اللہ. یہ کیفیت آ جائے کہ ایک تو ہو فقط میں ہوں بے شک. اور عالم ہوں ہو, اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے. سبحان اللہ. عرض کر رہا ہوں, سبحان اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے یہ کیا معنی کر دیا آپ نے, جنت کی طلب کی تو بات ہی نہیں کی آپ نے, دوزخ سے ڈرنے کی تو بات ہی نہیں کی آپ نے. یاد رکھنا کلاس روم کے اندر بھی 3 طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کو ڈرا کر پاس کروایا جاتا ہے, اور دوسروں کو کیا کیا جاتا ہے, صرف ان کو شاباش دے کر پاس کرنے کے ساتھ ساتھ پوزیشن کی طرف لے جایا جاتا ہے. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں نہ انہیں فیل ہونے کا خوف ہوتا ہے اور نہ پاس ہونے کی خوشی, وہ ہوتے ہیں پوزیشن ہولڈر. صوفی ہوتا ہے پوزیشن ہولڈر. سبحان اللہ. ہم جیسوں کو دوزخ سے ڈرا کر گناہ سے بچاتے ہیں, ہائے. اور کوئی صالح ہو جائے تو اس کو عبادات کا شوق دے کر جنت کا آرزو مند بناتے ہیں. اور جو تیسرے ہوتے ہیں, آپ کے یہ بات تو بھلی لگتی ہے, قرآن و حدیث میں بھی کہیں آیا ہے, حدیث جبریل کو اٹھائیں. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام سے جب حضرت جبرائیل نے اپنے گھٹنے جوڑ کر ادب سے ہاتھ رکھ کے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ, سبحان احسان کیا ہے, حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی عبادت یوں کر بندے جیسے اسے تک رہا ہے, ورنہ یہ تو گمان رکھ وہ تجھے تک رہا ہے. سبحان اللہ. اس کیفیت میں نہ جنت کی طلب ہے نہ دوزخ کا خوف ہے, اس میں صرف اور صرف یار کی خیر ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ صوفیاء کو یہ جو کشف ہوتا ہے یہ خیر پڑتی ہے, کیا حضور کے دور میں ہی ہوتا تھا؟ آئیں اس سے بھی پردہ اٹھاتا ہوں. حضور کے صحابی ہیں حضرت حارث بن مالک انصاری. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, تاجدار کائنات نے پوچھا کیف اصبحت یا حارث, حارث صبح کیسے کی ہے؟ سبحان اللہ. پر عرض کی یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا, میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی ہے. فرمایا حارث اتنی بڑی بات کہہ دی, دلیل کیا ہے سنیں. فرمایا اضفت نفسی عن الدنیا. سبحان اللہ. فقیر کیا کرتا ہے, ہم دنیا دار دنیا کو سب کچھ سمجھ کر سائے کی طرف پیچھے بھاگتے ہیں, بے شک. کبھی سایہ بھی ہاتھ آتا ہے. نہیں. اور فقیر کیا کرتے ہیں, وہ سائے کو پشت کرتے ہیں, یار کی طرف چہرہ کر لیتے ہیں, تو پھر ساری مخلوق ان کے پیچھے چل پڑتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بے پرواہ ہوتے ہیں. بے
وہ لٹاتے ہیں، بانٹتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ دو ہی تو باتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی خیر میں، ایک ستار العیوبی کی خیر ہوتی ہے اور ایک جود و سخا بہت ہوتا ہے، سبحان اللہ اور سیدوں میں پھر اس سے تو بہت اونچا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وقت نہیں، اب عرض کر رہا ہوں اس کیفیت میں آقا الاسلام سے عرض کی یا رسول اللہ عزفت نفسی یعنی دنیا میں تو رہتا ہوں مگر دنیا مجھ میں نہیں رہتی، یعنی نعمتوں کے پیچھے نہیں جاتا، میں نعمت والے کا بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ لوگوں جب سمندر سے رابطہ ہو جائے تو ندی نالے پیچھے رہ جاتے ہیں، جب نعمت والے سے یاری بن گئی تو نعمتیں تو خود بخود جولی میں آ گئی۔ ہائے سبحان فرمایا اچھا، پھر فرمایا یا رسول اللہ صبح کو پیاسا رہتا ہوں، رات کو جاگتا رہتا ہوں۔ میرے شیخ فرماتے میں وہ منظر دیکھتا حضور قدوۃ الاولیاء کس طرح سے تہجد کے وقت اور کتنی راتیں ساری رات جاگ کر اپنے مولا کو مناتے۔ سبحان اللہ اور اس سے قبل میں نے بچپن میں جب حضور قدوۃ الاولیاء کی ایک کتاب آپ کی سوانح عمری کی چھپی تو اس میں ایک ذکر آتا ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ ساری رات مراقبے میں بارگاہ حضور غوث پاک میں جالیاں پکڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ وہ کوئی اور نہیں، لوگوں حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا محمد طاہر علاؤدین سبحان اللہ القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان وہ تھے۔ یہ ان کی وہ جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہوتی ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع کہ رات پوے تے بے دردانو سکتی نیندر آوے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے، جن کے بستر پہلووں سے جدا رہتے ہیں الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جن کی راتیں اس کے حضور سجدہ و قیام میں بسر ہوتی ہیں، جن کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے جنہیں مالک سے ملاقات میں لطف آتا ہے تو رات کو جاگ کر جب سب سوتے ہیں وہ آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں؟ تو یہ کانوں والے پھر سنتے ہیں اور سن کر اس سے ملاقات کرتے ہیں، اور جب یہ کیفیت ملتی ہے صبح کو پیاسے رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے پھر فرمانے لگے حضرت حارث بن مالک انصاری فرمانے لگے یا رسول اللہ انظر عرشی ربی بارزن، اب عالم یہ ہے کہ میں ایسے سر کرتا ہوں آسمان کی طرف تو صرف آسمان کو نہیں میں تو رب کے عرش کی زیارت کر رہا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ یہ میں آقا کی حدیث سنا رہا ہوں، سبحان اللہ کوئی میں نے قصہ کہانی نہیں سنائی۔ بے شک اور حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جنتیوں کو جنت میں ملتے دیکھتا ہوں، مدینے میں بیٹھ کر حضور کے انصاری صحابی کا یہ حال ہے، سبحان اللہ تو پھر ابو بکر و عمر و عثمان و علی سبحان اللہ اور پھر تاجدار کائنات کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ ہائے ہائے سبحان اللہ عرض کر رہا ہوں اور عرض کی یا رسول اللہ میں دوستیوں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں۔ حضور نے کہا اچھا سنو، عرفتہ اے حارث تو عارف ہو گیا، سبحان اللہ تو عارف ہو گیا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا۔ سبحان اللہ وہ کیفیت اور ہو جاتی ہے، پھر ان کا طریقہ بدل جاتا ہے، اور جس کو یہ مل جائے بس اب آ رہا ہوں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں نوکری کے لیے۔ حدیث کے لفظ کتاب التوحید سمع الذی یسمع بہ، یہ جو اوور ٹائم لگاتے ہیں نا، اوور ٹائم لگاتے ہیں تو سمع الذی یسمع بہ، بصرہ الذی یبصر بہ، رجلہ الذی یمشی بہا، یدہ الذی یبطش بہا، وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، سبحان اللہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ ارے وہ جو بھی کچھ مجھ سے مانگے مان کے ساتھ میں خالی نہیں لوٹاتا، جو مانگے ضرور آتا۔ اور یہ ہے عام اولیاء کا حال،
یہ ہے محب اولیاء. حضور غوث پاک ہے محبوب اولیاء میں سے، سبحان اللہ. بلکہ سرتاج الاولیاء میں سے. تو ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا عالم کیا ہے. اور صرف کرامات نہیں، یہ بھی بتایا کریں حضور غوث پاک کا علم کتنا تھا. میری سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم 13 کلاسیں روز خود پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. کتنے علوم؟ 13 علوم خود پڑھاتے تھے. 90 سال تک پڑھاتے رہے. اور ہر سال ان کے جامعہ حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جامعہ دیا تھا، جس کو پھر بہت بڑا ہو گیا، جو آج خانقاہ قادریہ کے عنوان سے، جہاں مزار اقدس و تربت و اقدس مقدس و مزکہ و مصفہ و اعلیٰ حضور غوث پاک کی، وہ سارا جامعہ آپ وہاں پر پھر 11ویں کی 11ویں 70 ہزار کے مجمع سے بغیر ساؤنڈ سسٹم کے خطاب کرتے، برابر آواز جاتی تھی. سبحان اللہ. ارے وہ مجمع تو سنتا ہی تھا. 4 دانگ عالم میں بھی ان کی خطاب کی آواز آتی. جب کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، وہ کئی ذہن میں آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی یہ اس وادی کی سیر ہے جس نے کبھی کوئی ڈر سی بھی دیکھی نہ ہو میری طرح، تو میں بیٹھ کے کہتا رہوں سردی بڑی ہے، سردی بڑی ہونی ہے وہاں پر، تو میں نے نہیں جانا سے سردی بڑی، آ کر پتہ لگا نہیں کام ٹھیک ہے. سمجھ لگ کہ میں نے اشارہ بتایا، میں اپنی ذاتی بات بتایا. سبحان اللہ. تو مجھے کیا پتا، میں نے کہا ادھر تو سردی بڑی، ابھی ہوگی جاؤں گے جب، تو جب ہوگی دیکھیں گے. پھر سردی سے زیادہ یہ عشق کی گرمی کافی نہیں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھائے گی، جو آگ بجھائے گی وہ آگ لگائی. عرض کر رہا ہوں اس کیفیت کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 4 دانگ عالم تو سنتا ہی. اور جب آپ نے کہا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، سنجران کے پہاڑوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا سرکار اوروں کی گردنوں پر، میرے سر اور آنکھوں پر بھی آپ کا قدم. انہوں نے سنجران کے پہاڑوں سے کہا. حضور غوث پاک نے وہاں سن کر بغداد میں کہا آج غیاث الدین کے بیٹے نے ہماری بڑی ادب اور احترام کیا ہے، ہم نے اسے ہند کا شہنشاہ بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. لوگوں سچ بتانا، جن کا ذکر سن کے اتنا مزہ آتا ہے، جو دیکھتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہے. قبلہ شاہ جی ایک بات آخری کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت کیا ہوتی ہے، رونا کیا ہوتا ہے. کیا حضور کے کہتے ہیں حضور غوث پاک خطاب کرتے تو جنازے اٹھ جاتے تھے، جنازے اٹھ جاتے. اور آپ پتہ خطاب کیسے کرتے؟ یا موت القلوب، اے مردہ دلوں والو. عبد القادر کی بات غور سے سنو. سبحان اللہ. اس طرح خطاب فرماتے لو لجام شریعتی، مجھے شریعت نے پابند کر دیا ہے، ورنہ تمہیں میں یہ بھی بتاؤں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا چھپا کر آئے ہو. تمہارا دل اور تمہارا جسم آئینے کی مانند، الکمثل قواریر، میرے سامنے آئینے کی مانند ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب ذہنوں میں آتا ہے کہ حضور کے دور میں بھی صحابہ خطاب کے دوران جان دے دیتے تھے. بات پختہ ہو جائے سیرت رسول کے اتباع میں تو بات ہاں جی ایسا تھا. سرکار کے دور میں حضور نے خطاب کیا. یہ رونا اتنی پیاری بات. فرمایا ایک صحابی سامنے بیٹھے رو پڑے. سرکار نے فرمایا کہاں ہیں مدینے کے بڑے بڑے گناہگار، آج کاش اس مجلس میں ہوتے، اور ہوتے تو انہیں پتہ لگتا کہ یہ شخص اکیلا نہیں رو رہا، اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں. اور کہتے ہیں مالک جنہیں رونا نہیں آ رہا، اس رونے والے کے صدقے انہیں معاف کر دے. تاجدار کائنات نے خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کا ایندھن بننے سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. سرکار کی زبانیں حسین اور زبانیں پر اثر سے جب یہ آیت نکلی، ایک جوان سے آبی تڑپا، جیسے بھٹی میں دانا نہیں بجھتا، تڑپا اور گر پڑا. سرکار نے خطاب چھوڑا اور خطاب چھوڑ کر اس کی طرف بڑھے. اس کے سر کو اپنے زانوؤں میں لیا، اپنا ہاتھ رحمت والا
यदुल्लाह वाला हाथ उसके सीने पे रखा, उसका बेटा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने आंख खोल कर थोड़ी देर बाद सरकार को देखा और अदब से फिर कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान आका, वो पत्थर कैसा होगा जो दोज़ख का ईंधन होगा। मुशाहिदा कर लिया था। सरकार ने जब ये कहा, जब उसने कहा, सरकार को पत्थर, हुजूर ने कहा देख नहीं लिया काफी नहीं, फरमाया या रसूलल्लाह पत्थर कैसा होगा? फरमाया सुनो फिर, वो पत्थर ऐसा होगा कि वो बुलंद से बुलंद पहाड़ पर भी अगर पत्थर रख दिया जाए, चावी की पहाड़ियों पर रख दिया जाए, चमन की पहाड़ियों पर रख दिया जाए, वो उसके जलाल और उसकी सतवत से रेजा रेजा हो जाएगा। ये कहना था, उसकी जान कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। आए हुजूर गौस पाक का जब सदका है, आखिरी बात इस निस्बत से मेरे शेख फरमाते हैं, हुजूर शेखुल इस्लाम, कि जब मैं पहली दफा हुजूर कुतबतुल औलिया को देखा, वो जुमला मेरे कानों में रस बोलता है, तो आप नकाब करते थे, देखा तो मैंने कहा, फौरन देखते ही मैंने कहा, बदबख्त यजीद, 1400 साल बाद एक हुसैन के शहजादे के हुस्न का ये आलम है, हुसैन कैसे होंगे? तूने उनके साथ ऐसे किया। आओ जब उनसे निस्बत रखते हो, कुछ ऐसा कर ले कि हुजूर कुतबतुल औलिया हमसे राजी हो जाए, सुभान अल्लाह, हुजूर की रजा मिल जाए, हमारी कैफियत बदल जाए। और इस पर खत्म कर रहा हूं, मैं जहां भी मरूं शाह जीला, रूह पहुंचेगी बगदाद मेरी, मुझको परवाज के पर लगा दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं। और ये कैफियत रहेगी तभी बात बन जाएगी। अल्लाह हम सबको अमल वाला रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग, कमी कुताई रह गई हो माफ कर देना, बड़ों के सदके मुझ गंदे बंदे की बात ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।